مدرسہ نام ہے سیکھنے سکھانے کا۔ یہ مدرسہ دارالعلوم اسعدیہ، دارالعلوم دیوبند، مدارالعلوم سہارنپور، یہ جو مدرسے ہمارے سامنے ہیں یہ پہلے مدرسے نہیں۔ مدرسہ پڑھنے پڑھانے کا اور سننے سنانے کا اور سیکھنے اور سکھانے کا نام ہے۔ یہ مدرسہ نیا نہیں ہے، یہ مدرسہ آسمانوں زمینوں سے پرانا ہے۔ ابھی آسمان نہیں بنا، ابھی زمین نہیں بنی، ابھی چاند سورج ستارے دریا پہاڑ ہوائیں کائنات کا کہیں کوئی وجود نہیں، اور مدرسہ شروع ہو گیا۔ مشکات شریف میں روایت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کے زمینوں کے بننے سے 1000 برس پہلے اور ایک روایت میں 2000 برس پہلے یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں، یہ آسمان جو ہمیں ساری دنیا میں نظر آ رہا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ پڑھی۔ مدرسہ نام ہے پڑھنے پڑھانے کا۔ چھوٹا سا معصوم بچہ قاعدہ نورانی لے کر آتا ہے درسگاہ میں استاذ کے سامنے، اور استاذ پڑھتا ہے ربی یسر ولا تعسر، بچہ سنتا ہے۔ مدرسہ نام ہے پڑھنے پڑھانے کا، اور مدرسہ نام ہے سننے سنانے کا، مدرسہ نام ہے سیکھنے سکھانے کا۔ استاد پہلے پڑھتا ہے ربی یسر، اور بچہ سنتا ہے، پھر اس کے بعد بچہ پڑھتا ہے ربی یسر، اور استاد سنتا ہے۔ مدرسہ پڑھنے کا نام ہے اور سننے کا نام ہے۔ پہلے استاد نے پڑھا، بچے نے سنا، اب بچے نے پڑھا، استاد نے سنا۔ تو مدرسہ پڑھنے پڑھانے کا اور سننے سنانے کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ روایت میں آیا ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ پڑھی، سورہ یاسین پڑھی۔ اللہ نے پڑھی، کس نے سنی؟ فرمایا فلما سمعت الملائکۃ القرآن، ملائکہ نے سنی، فرشتوں نے سنی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو نور سے بنائے گئے، جیسے ہم اور آپ انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں، خاک سے بنائے گئے، مٹی سے بنائے گئے، اور ایسے ہی ایک مخلوق ہے جس کو آگ سے بنایا گیا، جس کو ہم جن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زینت القرآن میں، زینت القرآن میں، قرآن مقدس کی سورت مبارکہ جس کو زینت القرآن کہا جاتا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمان کون ہے؟ خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بیان سکھلایا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی ہوئی مٹی سے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ وخلق الجان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا آگ کے شعلے سے، آگ کے انگارے سے۔ تو مخلوق ایک ہے جس کو ہم فرشتہ کہتے ہیں، وہ نور سے بنی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب طٰہٰ پڑھی اور یاسین پڑھی تو فرشتوں نے سنا۔ تو مدرسہ پڑھنے پڑھانے کا نام ہے، اور مدرسہ سننے سنانے کا نام ہے، اور مدرسہ سیکھنے اور سکھانے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری دنیا کی چیزوں کے نام سکھائے اور ہزاروں زبانوں میں سکھائے۔ تو پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ زمین اور آسمان کے بننے سے
1000 برس پہلے اور ایک روایت میں 2000 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ پڑھی اور سورہ یاسین پڑھی۔ اب یہ مدرسے کا جلسہ ہوا، اب اس مدرسے کے جلسے میں ہم مدرسے کے محتمم اور مدرسے کے اساتذہ اور حافظ ہونے والے طالب علم ابو الحسن کو مبارکباد دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ یہ مبارکبادی پہلی مبارکبادی نہیں ہے کہ جس کو ایکڑ والے، جوالہ پور والے، ہریدوار والے، ہند و سندھ والے، مسلمان ایمان والے جو حافظوں کو دے رہے ہیں، قاریوں کو دے رہے ہیں، علماء کو دے رہے ہیں، ائمہ کو دے رہے ہیں۔ یہ مبارکبادی کا عمل اور یہ خوشخبری کا عمل آسمانوں کے، زمینوں کے بننے سے 2000 سال پہلے اور ایک روایت میں 1000 سال پہلے اللہ کی پاکیزہ نورانی مخلوق ملائکہ اور فرشتوں نے یہ مبارکبادی ان مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو، ان کے اساتذہ کو، علماء کو، ائمہ کو خوشخبری اور مبارکبادی دی۔ فرمایا ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ پڑھی، سورہ یاسین پڑھی۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب ملائکہ نے، فرشتوں نے قرآن سنا فوراً کہا طوبی لأمۃ ینزل ھذا علیہا، مبارکبادی ہو اس امت محمدیہ کے لیے جو ایکڑ میں ہوگی، جوالہ پور میں ہوگی، ہریدوار میں ہوگی، یو پی میں ہوگی، بہار میں ہوگی، بنگال میں ہوگی، آسام میں ہوگی، مشرق میں ہوگی، مغرب میں ہوگی، شمال و جنوب میں ہوگی، گاؤں میں ہوگی، شہروں میں ہوگی، مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی، مالدار ہوں گے، غریب ہوں گے۔ طوبیٰ لأمۃ، مبارکبادی ہو اس امت کو جس کو یہ اللہ کی لاشت لارہ کتاب قرآن مقدس عطا کی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا مبارکبادی کے مستحق ایم پی صاحب نہیں ہیں، ایم ایل اے صاحب نہیں ہیں، پردھان منتری نہیں ہیں، مکھیہ منتری نہیں ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے وکیل، جج، پروفیسر، دنیا دار، مالدار، سرمایہ دار مبارکبادی کے مستحق نہیں ہیں۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں تو قرآن والے ہیں، مبارکبادی کے مستحق ہیں تو سورہ طٰہٰ والے ہیں، سورہ یاسین والے ہیں، سورہ رحمان والے ہیں، سورہ اخلاص والے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس والے ہیں۔ طوبیٰ لأمۃ، اور پھر پوری امت کو مبارکبادی دے دی، کیونکہ یہ پوری امت قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تبلیغ کے لیے اپنے دنوں کو قربان کرے گی، اپنی راتوں کو قربان کرے گی، اپنی راحت و آرام کو قربان کرے گی۔ جیسے ہم اور تم اس وقت جب لوگ سو رہے ہیں، راحت و آرام میں ہیں، اور ہم سب راحت و آرام قربان کر کر مدرسے کے سالانہ اجلاس میں کہنے سننے کے لیے جمع ہو گئے، تو فرشتوں نے مبارکبادی دے دی ہمیں اور تمہیں کہ جلسے میں آنے والے، مدرسے میں آنے والے، مسجد میں آنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن کا بیان کرنے والے اور قرآن کا بیان سننے والے، طوبیٰ، مبارکبادی ہو ان کو۔ اور پھر کہا طوبیٰ لأجواب تحمل ھذا، اور مبارکبادی ہو ان سینوں کو، مبارکبادی ہو ان ذہن و دماغ کو جو اس قرآن مقدس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کریں۔ طوبیٰ، خوشخبری ہو، مبارکبادی ملائکہ اور فرشتوں نے حافظ قرآن کو دی، طالب قرآن کو دی، قاری قرآن کو دی، عالم قرآن کو دی۔ اور پھر فرمایا طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہذا، اور مبارکبادی ہو ان زبانوں کو جو زبانیں قرآن مقدس کی تلاوت کریں گی، جو سورہ بقرہ پڑھیں گی، جو سورہ آل عمران پڑھیں گی، جو سورہ مائدہ پڑھیں گی، جو سورہ واقعہ پڑھیں گی، جو سورہ ملک پڑھیں گی، جو سورہ الف لام میم سجدہ پڑھیں گی، جو سورہ فلق پڑھیں گی، سورہ ناس پڑھیں گی، جو سورہ اخلاص پڑھیں گی، جو نازلہ قرآن پڑھیں گے ان کو بھی مبارکبادی ہو، جو حفظ قرآن پڑھیں گے ان کو بھی مبارکبادی ہو، جو قرآن پڑھائیں گے ان کو بھی مبارکبادی ہو، جو قرآن سکھائیں گے ان کو بھی مبارکبادی ہو، جو قرآن پر عمل کریں گے ان کو بھی مبارکبادی ہو، جو قرآن کے لیے مدرسے قائم کریں گے، مسجدیں قائم کریں گے، علماء صلحاء حفاظ ائمہ کی ایک بڑی جماعت تیار کریں گے، ملائکہ اور فرشتوں کی مبارکبادی آسمان اور زمین کے بننے سے 2000 برس پہلے ملائکہ اور فرشتوں نے عطا کر دی ہمیں اور تمہیں۔ اس نعمت عظمیٰ پر خوش ہونا چاہیے،
کیونکہ اللہ کے نزدیک آسمان کی قیمت نہیں ہے، زمین کی قیمت نہیں ہے، چاند سورج ستاروں کی قیمت نہیں ہے، دریا پہاڑ ہواؤں کی قیمت نہیں ہے، یہ ساری دنیا، اس میں جتنا جو کچھ ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل من علیہا فان، اس دھرتی پر جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب کا سب فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو بڑی عزت والی ہے، والاکرام، اور بڑے کرم والی ہے۔ تو آسمان زمین کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک، اس کے نبی کے نزدیک جو قیمت ہے وہ اللہ کی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس کی ہے۔ اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر مرد، سب سے بہتر عورت، سب سے بہتر لڑکا، سب سے بہتر لڑکی، سب سے بہتر گاؤں والے، سب سے بہتر شہر والے، سب سے بہتر مالدار اور غریب وہ ہیں جو اللہ کی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ سب سے بہتر تاجر نہیں ہے، سب سے بہتر کاشتکار نہیں ہے، سب سے بہتر زمیندار نہیں ہے، سب سے بہتر مالدار نہیں ہے، سب سے بہتر دنیا دار نہیں ہے، سب سے بہتر قرآن والے ہیں، سب سے بہتر علم والے ہیں، سب سے بہتر مدرسے والے ہیں، سب سے بہتر مسجد والے ہیں، سب سے بہتر یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم طلبہ ہیں اور ان کے اساتذہ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر سونے چاندی ہیرے جواہرات والے نہیں ہیں، تم میں سب سے بہتر اللہ کی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس کے پڑھنے والے۔ قرآن مقدس یہ علم الہی ہے، قرآن مقدس یہ علم الہی ہے، قرآن مقدس یہ علم نبوت ہے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور تمہیں عطا فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو سارے مردوں کے لیے ہدایت ہے، ساری عورتوں کے لیے ہدایت ہے، سارے ڈاکٹروں کے لیے ہدایت ہے، سارے وکیلوں کے لیے ہدایت ہے، سارے ججوں پروفیسروں کے لیے ہدایت ہے، سارے گاؤں والے شہر والوں کے لیے ہدایت ہے، سارے عرب عجم کے لیے ہدایت ہے۔ پوری انسانیت لے کر مشرق سے مغرب تک اور شمال و جنوب تک، عرب سے عجم تک، کوئی مرد و عورت اس قرآن مقدس کی تعلیم سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ سب کو قرآن کی طرف آنا پڑے گا، سب کو قرآن سے ہدایت لینی پڑے گی، سب کو قرآن سے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنی پڑے گی۔ انسانیت بغیر قرآن کے، بغیر کتاب کے حیوان ہے، جانور ہے، جانور سے بھی پرے ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، جو رسول اللہ کو رسول اللہ نہیں مانتے، جو قرآن کو کتاب اللہ، کلام اللہ، اللہ کی ذات اقدس سے نکلی ہوئی کتاب نہیں مانتے، وہ جانور ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی پرے ہیں۔ انسان وہی ہے جو قرآن سیکھتا ہے، انسان وہی ہے جو قرآن سے اپنی ہدایت لیتا ہے۔ اس لیے قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوا، لیکن صرف رمضان المبارک کے لیے نازل نہیں ہوا کہ رمضان المبارک آ گیا تو سارے مرد ساری عورتیں قرآن مقدس لے کر بیٹھ گئے اور قرآن مقدس پڑھ رہے، رمضان چلا گیا قرآن چلا گیا۔ نہیں، بے شک رمضان قرآن میں نازل ہوا، رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، تورات نازل ہوئی ہے، زبور نازل ہوئی ہے، انجیل نازل ہوئی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ساری آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ مجاہدے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ بھوک اور پیاس کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ساری آسمانی کتابیں بھوک کے مہینے میں نازل فرمائی، پیاس کے مہینے میں نازل فرمائی، مجاہدے اور قربانی کے مہینے میں نازل فرمائی، تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کی لا شک لا ریب کتاب تم سے محنت چاہتی ہے، تم سے مجاہدہ چاہتی ہے، تم سے قربانی چاہتی ہے، تم سے بھوک اور پیاس برداشت کروانا چاہتی ہے۔ جب تک تم بھوک برداشت نہیں کرو گے، پیاس برداشت نہیں کرو گے، اللہ کی لا شک لا ریب کتاب قرآن کے لیے تم مجاہدہ نہیں کرو گے، تب تک تمہارے گھروں میں کوئی حافظ قرآن پیدا نہیں ہوگا، کوئی عالم قرآن پیدا نہیں ہوگا، کوئی حامل قرآن پیدا نہیں ہوگا، کوئی داعی قرآن پیدا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ یہ علم الہی، علم نبوت ہم سے محنت چاہتا ہے، مجاہدہ چاہتا ہے، قربانیاں چاہتا ہے۔ تمہاری ساری محنتیں کھیتوں پر ہو رہی ہیں، دکانوں پر ہو رہی ہیں، کارخانوں پر ہو رہی ہیں،
ہیں، فیکٹریوں پر ہو رہی ہے، ملک و مال کی طلب میں 24 گھنٹے تیار ہو، لیکن اللہ کی لاشک لارے کتاب قرآن مقدس کے لیے نہ صبح میں تیار ہو نہ شام میں تیار ہو۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دینے کے لیے بھی ہم اللہ کی لاشک لارے کتاب کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پھر یہ اللہ کی لاشک لارے کتاب کیسے ہمارے سینوں میں آئے؟ علم الہی ہمارے اوپر فرض ہے، جیسے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، جیسے روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، جیسے حج ہمارے اوپر فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، ایسے ہی علم الہی علم نبوت کا طلب کرنا سارے مسلمان